Let's try to see that what are some of the key points جو کہ ٹرانسفارمیشنل لرننگ تھیوری کو باقیوں سے پرومیننٹ بھی کرتے ہیں، باقیوں سے تھیوری سے ڈفرینشیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں جس کی بنا پہ، اور وہ کون سے ایسے کی پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھ کر اس تھیوری کو سمجھنے میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں، ایکزیکیوشن میں، ایڈاپشن میں زیادہ بہتر طور پہ ہماری اپنی سمجھ بھی واضح ہو سکتی ہے۔ چند کی پوائنٹس جو کہ ریسرچ میں اور پرٹیکولرلی ہمیں بہت سے اسکالرس نے، بہت سے ریسرچرز نے جو اس میں کام کیا اس میں ایویڈنٹ نظر آتا ہے۔ ایک جو بہت مین تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کے ساتھ ہے، جو کہ ریالٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں ہم اس میں۔ It is definitely an effort to bridge the gap between your personal ontology and epistemology. These are two things کہ آپ اصل میں اندر سے آپ کیا چیز سوچ رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ صرف اپنی اوپینین پہ بیس کر کے آپ وہ میننگ نہیں حاصل کر رہے ہوتے ہو۔ آپ کی اوپینین میں صرف اپنی ہی آواز یا اپنی جو ایک وائس ہے، اپنا ویو پوائنٹ ہے، دیٹ از آل دو امپورٹنٹ، لیکن یو آر ریڈی ٹو جسٹ نو مور اباؤٹ ادر پوائنٹ آف ویو آلسو۔ اور آپ ایز ایڈلٹ، اسی لیے یہ تھیوری ایڈلٹس کے اوپر زیادہ اپلیکیبل ہے کہ آپ کا جب برین اپنی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں سے سارے مراحل کو کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے اور آپ اس کی سرٹن آرگنائزیشنل سکلز، اس کی لرننگ کی سکلز کو بھی آپ کا برین ڈیولپ کر لیتا ہے جو کہ کم و بیش 25 سال کی عمر تک مکمل ہوتا ہے، تو آپ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ آپ تحمل سے، بردباری سے، آپ نیوٹرل رہتے ہوئے سرٹن چیزوں کو ایگزامن کر سکتے ہیں، ان میں سے آپ بہتری کے ساتھ مزید معلومات لے کر آگے چل سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں پروفیشنلی یا پرسنلی آپ بہتری لے کر آ سکتے ہیں۔ سو ایڈلٹس جو ہیں وہ دوسروں کی اوپینین جب حاصل کر رہے ہیں، اس پہ ریفلیکشن کر رہے ہیں، تو واٹ ڈو دے ڈو کہ دے ڈو ایگزامن ادرس پوائنٹ آف ویو، ان کے ایکسپیریمنٹس کو وہ ایگزامن کرتے ہیں کویسچننگ کے ذریعے، ویلیڈیشن کے ذریعے، ویلیڈیٹنگ کر کے وہ دیکھتے ہیں، ریوائزنگ دیئر اون پرسنل بلیف۔ اب ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی چیک میں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ از اٹ ریئلی دا رائٹ کائنڈ آف انفارمیشن دیٹ آئی نیڈ، اور از اٹ ریئلی تھرو دا رائٹ کائنڈ آف سورس، the information is coming through the right kind of source also. So the source is important, the type of information is important, and then number 3 کہ اس کی applicability کس حد تک واقعی ہی اسی سملر کنڈیشنز میں اسی طرح سے یہ اپلائی ہو سکتی ہے یا نہیں، سو اس کی ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی چیک ہوتی ہے۔ وہ پرسنل ویلیوز اینڈ بلیف سسٹمز کے ساتھ کس حد تک کوآرڈینیشن میں، کہاں کانٹراڈکٹری ہے، کہاں پہ آپ کو گیپس نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے پرسنل ویلیوز، بلیفس، ایٹیٹیوڈس اور فیلنگس اس کے نتیجے میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ یہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جو سارا کا سارا یہ جو پروسیجر ہے اٹ سیمس ٹو بی کوائٹ کوالٹیٹیو، کہ آپ اس میں کوالٹیٹیو مینر میں رہتے ہوئے کافی حد تک آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، اینڈ اٹ از آل اباؤٹ میننگس۔ سو اب یہ جو میننگ ہے اس کا اندر کوئی اسپیسیفک اسٹرکچر، کوئی ایسی ڈومینس ہونی چاہیے جو اس میں ایک اسٹرکچر لے کر آئے اور ان اسٹرکچرس کے ارد گرد ہم یا ان اسٹرکچرس کی مدد سے ساری انفارمیشن کو ہم فلٹر کریں۔ سو انفارمیشن شوڈ ناٹ کم ہیپ ہیزرڈلی، it should come under certain kind of structure and certain kind of scrutinization should be there. کوئی criteria ہونا چاہیے جس کی مدد سے کہ ہم وہ انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں، تو there has to be some kind of system to support the entire theory within our learning concept یا within our learning model، جو کہ ٹرانسفارمیشنل لرننگ ہم اس وقت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ فلٹر کرتا ہے۔ جو اس کے کی پوائنٹس میں جو 3 طرح کے جو میننگ اسٹرکچرس میں جو 3 اہم اسٹرکچرز ہیں جو ریسرچ جن کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اس میں نمبر 1 پہ پوائنٹ آف ویو ہے، نمبر 2 پہ ہیبٹس آف مائنڈ ہے، اور نمبر 3 پہ فریمز آف ریفرنس ہے۔ سو یہ 3 پوائنٹ ہیں جو ریسرچ میں ایز اسٹرکچرز موجود ہیں، وہ اسٹرکچرز جو کہ میننگ کو کلیئر کرتا ہے ان دا تھیوری اور in the approach called transformational learning.